سب سے بڑا گناہ تصویر کھینچنے والے لوگ ہیں، اور ایک روایت ہے کہ اس کو کہا جائے گا جانوی عالم، اور یہ تصویر کے اندر آپ کے ڈیجیٹل کے چھیتر میں آ کر پھر ویڈیو گیم، پھر کارٹون حرام، پھر فنی ویڈیوز، اور پھر ڈرامے، پھر گندی فلموں کا اسمارٹ فون کی وجہ سے اتنی زندگیاں تباہ ہو گئی. آفس نہیں ہے، اب یہ جو آفس میں لگے گا وہ آفس کیسے بنے گا؟ جو بچہ پڑھائی کر رہا ہے، میٹرک کر رہا ہے، یا او لیول کر رہا ہے، جیسے بھی جو بھی ہے، تو اس کو کہاں سے چیزوں کا پتا چلے گا؟ کب نماز پڑھے گا، کب تلاوت کرے گا؟ اس کو تو اس کو لے جانا ہے. ابھی ایک گیم نکلا ہے، ہمارے پاس ای میل آتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں. میں الحمد للہ اخبار میں نہیں پڑھتا، نہ اخبار میں یہ چیزیں آتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہندو کی جو بدھ ہے نا، اس پر کوئی گیم ہے، اس میں اسکور زیادہ ہوگا تو پوائنٹس ملیں گے، اس پوائنٹس پہ کھانا جو ہے اس ڈسکاؤنٹ پر ملے گا. خوشبو والا کھایا، بدبو والا نکالا. کبھی کسی ہندو، عیسائی، یہودی، دہری، بت پرست، آتش پرست نے کبھی ہماری نقل کی ہے؟ اور ہم نعوذ باللہ یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہیں، ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. دوسری حدیث شریف ہے کہ جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا. تیسری حدیث پاک ہے جس کا جس حالت میں انتقال ہوگا اسی طرح اٹھایا جائے گا. بڑے بڑے انتقال ہو رہے ہیں فلم دیکھتے ہوئے، گندی فلم دیکھتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے، گندی مذاق کرتے ہوئے. اللہ میرے سب کے حال پر رحم فرمائے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس رب نے دنیا بنائی اور فرمایا کہ یہ دھوکے کا گھر ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکے کا گھر ہے. اگر کوئی ایک پیلس بنائے اور کنگ پیلس بنائے اور اس پر لکھا ہو دھوکے کا گھر ہے اور اس کے اندر جانا سب کو ضروری ہے، یہ کوئی نہیں ہے، کورٹ مارشل ہو جائے گا، سب کو جانا ہے. اب جب اس میں داخل ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی؟ دھوکے کا گھر ہے. تو جس رب نے دنیا بنائی، ہمیں پیدا کی، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ دھوکے کا گھر ہے. اب رہنا اسی دنیا میں جب تک زندگی ہے، جب تک یہیں رہنا ہے، تو پھر کس طرح رہنا ہے؟ اس دھوکے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بہت آسان بات ہے. وہی لائی قرآن پاک، حدیث پاک، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ. اور آج اس دنیا میں اور قیامت تک ایسے لوگ پیدا کرنا فضلاً احساناً اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے جو قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتوں پر عمل کرے، جو ہے اللہ والے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. مفہوم. اور نیک بندوں کے ساتھ رہو. کون نیک جی؟ بیان والے نہیں، عمل والے، خلوت جلوت میں اللہ پر فدا ہونے والے. ابھی ہم جلوت میں ہیں، اب جا رہے ہیں، میں نکل رہا ہوں، آپ نکل، گردن نیچی ہے، کسی عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے. آنکھوں کا زنا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، زنا العین النظر، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے. یہ دوستیاں لڑکیوں سے، یہ فرینڈ شپ، اور یہ حرام ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے. تو اب یہ جلوت میں ساتھ ہے نا دوستوں کے، تو نظر جھکا کر جا رہے ہیں کہ میں نے جان کیا یار، سفید داڑھی تم سے شرم آنی چاہیے. گھر جا کر میں کیا کرتا ہوں؟ یہ ہے اللہ کا پیارا بندہ وہ یہ خلوت جلوت میں شریعت سنت پر عمل کریں. اچھا یہ بھی دھوکے کے گھر والی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ جب قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون. قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہ آئے گی. ہم علماء سے دور، علماء کا مذاق اڑانا، حدیث پاک ہے جو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ آپ کو ایکو کرانا ہے. یس سر. کیوں ایکو کرائیں ڈائریکٹ؟ نہیں ایسا نہیں دیں گے. ای سی جی کیوں نہیں کرائیں؟ ای ٹی ٹی کیوں نہیں کرائیں؟ ڈائریکٹ آپ بات کر لیں، بات مانیں گے.
3,000 روپے کا کرایہ ہے، وکیل کی بات مانیں گے، اسٹیٹ ایجنٹ کی بات مانیں گے، انجینئر صاحب کی بات مانیں گے، کس کی بات نہیں مانیں گے، حکیم صاحب کی بات مانیں گے. اور قرآن پاک کے معاملے میں میرا خیال ہے توبہ توبہ، وہی کے مقابلے میں آپ کا خیال چلے گا؟ یہ تو تباہی ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے. دین کے معاملے میں بحث کریں گے، امام صاحب کی گردن پکڑیں گے جس کے ایک آواز پہ تو ہم سجدے میں جا رہے ہیں. اور جو عالم ہو اس کے درجات تحفۃ العلماء میں لکھے ہیں، نامات حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ، 2 جلدیں اتنی بڑی کہ علماء ہیں کیا، سب کا مختصر سمجھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا اب درس قرآن دے رہے ہیں، آپ سے جیت نہیں مانگتے. اکثر ایسے ایسے معاملات، اور اللہ فرما رہا ہے الرحمن فاسأل به خبیر، ہو رحمان کی خبر پوچھنی ہے، باخبر سے پوچھو. باخبر تفسیر میں دیکھنے، ترجمے میں دیکھنے، باخبر ہے علماء ربانی، مفتی صاحبان، اللہ والا جو عالم بھی، ان سے پوچھنا ہے. ایک اللہ والا ہے، مزدور بھی اللہ والا بن سکتا ہے، سبزی فروش بھی اللہ والا بن سکتا ہے جی. مسلمان جھاڑو لگانے والا بھی اللہ والا بن سکتا ہے. کیا ہے اس کے لیے قبرستان میں تھوڑی بیٹھنا ہے. فرض واجب سنت موقع کر لیں، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ والے. ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے اللہ والا. ہمارے پیارے شیخ العرب والا جب عارف اللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ڈاکٹر بنو اللہ والے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو اللہ والے انجینئر بنو، بزنس مین بنو، ایماندار تاجر بنو. میں نے پہلے پیارے شیخ سے کہا حضرت یہ میں نے آج حدیث پاک پڑھی ہے کہ ایماندار تاجر نبیین اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو معافی کے ساتھ میرا میرٹ روڈ اور جوڑیا وغیرہ پرانی بات ہے، 91-92 کی بات ہے. میرا وہاں جانا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں ایماندار ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. میں دیکھتا ہوں ایماندار ہے لیکن گالی دے رہا ہے، داڑھی کٹی ہوئی ہے. ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا ایک پورا بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. وہ داڑھی بھی منڈی ہوئی ہے اور یہ نبیین کے ساتھ حضرت ہنسنے میں لگے. فرمایا کہاں پڑھی حدیث پاک؟ میں نے کہا حضرت زاد الطالبین میں پڑھی، مفتی اعظم مفتی عاشق اللہ صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب میں. فرمایا لے آؤ خانقاہ سے لیا. فرمایا کھولو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کھول کے دکھایا کہ حضرت کے سامنے. فرمایا اچھا تو پھر سامنے بھی کیا لکھا ہے؟ سامنے کیا لکھا ہے؟ سامنے لکھا ہے کہ ایماندار تاجر ہے، متقی، تقوی والا، نمازی، گناہ نہ کرنے والا، سود کا لین دین نہ کرنے والا. وہ تو ایماندار تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا. ایماندار تو ہے گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے. ایماندار تو ہے ہوٹل پہ لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں. متقی تاجر. فرمایا میاں یہ علماء سے پوچھو، کہیں خدا نخواستہ بات پھیلا دو گے تو غلط بات پھیل جائے گی. میں تو عالم تو نہیں ہوں، میں تو حضرت اللہ کا غلام ہوں. وقت کم ہے، پہنچنا بھی دور ہے. وہاں پر دوست بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے اس وقت، اتوار کا دن ہے، اچھے خاصے خانقاہ میں دوست ہوتے ہیں. اب میں جلدی اس کو عرض کر دوں گا کہ جیسے ہی ہم نے سنا نا یوم لا ینفع مال ولا بنون، مال اور اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے. ابے یار میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا نیک لوگوں کے پاس جانے کا فائدہ کیا ہے یار. ابے یار کیا لکھا ہوا ہے مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. اولاد کو گھر سے نکال دیں، دکان میں آگ لگا دیں، فیکٹری کو آگ لگا دیں، اپنی ڈگریوں کو آگ لگا دیں، کیا MBA نہ کریں، BBA نہ کریں، بھیک مانگیں. جذباتی نہیں ہو بھائی، علماء سے پوچھنا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے. حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے، مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں. کیا قیامت ہے کہ اس سے تو خبردار ہے جی. دنیا کی سب سے بڑی تفسیر عربی زبان کی روح المعانی. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ مفتی بغداد فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے تھے جذباتی نہ ہو. دیکھو کیا آ رہا ہے آگے. نمبر 1 تک 5 تفسیر ہے اس کی. ایک مال و اولاد کی 2 تفسیر، قلب سلیم کی 3 تفسیر، ٹوٹل 5 تفسیر، اور ہر تفسیر پر 1-1 گھنٹے کا بیان. کیا خیال ہے مولانا؟ 3 تو بچ جائیں گے نا، پھر کھانا آپ نے کھلانا ہوگا. ٹھیک ہے، مختصر عرض کرتا ہوں، لیکن جب میں عرض کروں گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل مست ہو جائے گا. آپ خود ہی دل میں آدھے گھنٹے تک اس کی تفسیر بیان کر لیں گے. تفسیر بیان نہیں کریں گے، تفسیر کے لیے تو 15 علوم چاہیے، لیکن مطلب دل میں سمجھ میں آتی جائے گی بات کیا ہے. پہلا کیا ہے کہ مال کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کی تفسیر ہے الذی ينفق فی سبیل البر، جو اپنا مال خرچہ کرتا ہے. زکوٰۃ فرض ہو گئی، حج فرض ہو گئی، ماں باپ پہ خرچہ کرتا ہے، بھائی بہن پر خرچہ کرتا ہے،
مسجد پر خرچہ کرتا ہے، مدرسے پر خرچہ کرتا ہے، اہل علم حضرات کو ہدیہ وغیرہ دیتا رہتا ہے کہ بھئی نیک لوگ ہیں اور ہمارا مال نیک لوگوں کے پاس جائے، ان کو ہدیہ تحفے دیتا رہتا ہے. وہ کیونکہ اللہ کے نیک بندے جو ہے نا، امام صاحبان وغیرہ، یہ چاہے مؤذن ہو چاہے صفائی کرنے والا ہو، کبھی اشارہ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کبھی نہیں دے گا. ہماری قسمت اچھی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ جو خلیفہ ہیں مولانا جلیل احمد اخوند صاحب دامت برکاتہم، بڑے اللہ والے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت والا کو تو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، حضرت کو کیا ضرورت ہے ہدیے کی؟ کیا جواب ہے پتہ ہے؟ فرمایا حضرت کو تو ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ہے. نکاح پڑھانا ہوتا ہے نا تو پنچایت بیٹھ جاتی ہے، بھائی نکاح خان کو کتنے پیسے دیں گے؟ 111 روپے 11 پیسے. بڑی برکت ہے. 11111 یہ 11111 آپ لے لو، بھائی برکت والا نا، آپ لے لو. اور اگر کسی خاندان والے نے کہا یار 10,000 تو دینے چاہیے، 10,000 ابے بھائی امام صاحب امیر ہو جائے گا تو اچھا ہے نا امیر ہو جائے. بھائی میں آپ کو اس موقع پر کیسی کیسی باتیں سناؤں. قطر کے اندر حضرت والا کے خلیفہ امام مؤذن نائب امام گھر پر کھانے کے لیے کہا. میں نے کہا چلے. میں گیا کھانے پر تو ایسا کارپیٹ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا امیر ہے مولانا صاحب. تو بھائی پردے میں نے ایسے نہیں دیکھے، سینٹرل ایئر کنڈیشن، 3 کمرے، اور جو ہے وہ بیت الخلا چھوڑو آپ کو دیر ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ امام صاحب کا گھر ہے؟ کہ نہیں الحمدللہ میرا گھر ہے. امام صاحب کا گھر 6 کمروں کا ہے. خود جو ہے وہ کتنی عیاشیاں کریں گے، کیسے کیسے خرچ کریں گے، اور یہاں آ کے دل کمزور کر لیں گے. تو قلب سلیم اس کا ہے جو اپنا مال ان کاموں میں خرچہ کرے. اب یہ مال کام آئے گا نہیں آئے گا؟ ماں باپ آ گئے نا، بیوی بچے بھی آ گئے نا، حلال رزق آ گیا نا معاملہ. مال کون سا کام نہیں آئے گا؟ اب دیکھیں میں ایک لفظ بتاؤں گا، آپ کا ذہن میں خود آتا جائے گا. رشوت، سود، ملاوٹ، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ حرام، پرائز لون حرام، پرچیاں حرام، ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن سے قرضہ حرام. مال کام آئے گا؟ نہیں. دھوکے والا مال کام آئے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، بوڑھے بوڑھوں کو دیکھتا ہوں، والد کا انتقال ہو گیا، 30-40 سال ہو گئے، وراثت نہیں دی. بڑے بڑے زمینداروں کا پتہ ہے 2000 ایکڑ. بھائی ادھر سے جتنے ٹکڑے کرنے کر لو، زمین کا ٹکڑا نہیں ہونے دے گا. 2000 ایکڑ کا مالک 300 ایکڑ کا مالک بن جاؤں، بڑے میں سے چودھری سے میں کٹ جاؤں. قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا؟ بھائی کا انتقال ہو گیا، خدا نخواستہ یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے. آسمان پر جتنی نیکیاں ہیں وراثت میں دینے والوں کی سب چھین لی جائیں گی. 1 انچ زمین پر قبضہ کیا، 1 انچ زمین پر 7 طبقے اس زمین کے اس پر ڈال کے توپ ڈال کے ڈالا جائے گا. اس کو تہجد کی قضا نہیں. دھیان ہو رہا ہے بھائی، سب ماشاءاللہ تقریر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں مجھے. اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. جو ہاتھ سے جوانیاں برباد کرتے ہیں، جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں چھپ چھپ کر، بیوقوف. قرآن پاک کیا فرما رہے ہیں؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیمرے سے ڈرتے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے نہیں ڈرتے. لڑکیوں سے باتیں ہیں، وہاں پر لڑکیوں سے دوستیاں حرام، گناہ کبیرہ. اس کے مجازی عذاب الہی ہے جس پر فیشن سمجھا جا رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اچھا اور دیکھیے، یہ دونوں آیتوں پر اللہ والے یقین دلاتے ہیں تاکہ دل میں اتر جائے. وہ ماں کو تم جہاں بھی میں تیرے ساتھ ہوں. اللہ صاحب نے بدماش میں کرنا ہے. اپنے دل سے ہر ایک پوچھے کہ میں نے ماں کی وراثت دی، میں نے بابا کی وراثت دی، دادا کا انتقال ہو گیا، میرے بابا نے وراثت نہیں دی تو میں تو اندھا نہیں ہوں نا، میں تو کروں گا. پردادا نے نہیں دی اور ان کا مال تو میں کھا رہا ہوں، بہنوں کا مال کھا رہا ہوں، یتیموں کا مال کھا رہا ہوں. انتقال ہو گیا اور میت والے گھر پوری برادریاں بیٹھی ہوئی ہیں اور کھانا کھا رہی ہیں. ہے ہی نہیں، اس کو منع ہے سب. صرف جو دوسرے شہر والے ہیں وہ کھا سکتے ہیں. بہرحال یہ تو بڑی لمبی بات ہے، مولانا لوگ بتاتے رہتے ہوں گے آپ لوگوں کو. اگر فرض کریں اتنا دین وسیع ہے، اتنا ہے کہ سمندر بھی کیا بیچتا ہے اس کے آگے. تو ہمارا فرض ہے ان سے پوچھیں گے، مولانا آپ عالم ہیں ماشاءاللہ، آپ مجھے بتائیں، دوسروں کو چھوڑو، پہلے اپنی فکر کرنی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. مولانا یہ والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، اب مجھے کیا قدم اٹھانا ہے؟ بیٹا بات ٹھنڈی ہو جائے گی نا، تفصیل نہیں ہوگا. حج قضا نہیں ہے، عمرے قضا نہیں ہے، تہجد قضا نہیں ہے، 2 گھنٹہ مسجد میں بیٹھنا قضا نہیں ہے، وراثت نہیں دیں گے. اب یہ سارا جو میں نے بتایا یہ مال کام آئے گا بھائی؟ آئے گا نہیں. تو اب سمجھ میں بات آ گئی. جو اللہ فرما رہے ہیں مال اور اولاد کام نہیں آئے گی. اب اولاد پر آ جائیں آپ. الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنی فکر رکھتا ہے. اور جناب مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، اولاد ہے ہی نہیں. بھائی آپ کی اولاد نہیں آ رہی یار، آپ کو پتا ہے زمانہ کیا ہے بھائی، آج کل تو کچھ بول ہی نہیں سکتے. ٹھیک
گھر پہنچے سردیوں میں، بیلٹ اٹھایا، مارنا شروع کر دیا بیٹے کو. اب سرکار کیا کر رہے ہیں؟ کیا اسکول دیر ہو جائے گی؟ اب زمانہ خراب نہیں ہے. اب پرنسپل کو نہیں کہتے کہ زمانہ خراب ہے تیرا بچہ آ نہیں سکتا، بیلٹ مار کے اٹھائیں گے. کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی بات سن لیجیے. فرمایا دنیا کا فائدہ سامنے ہے، حاصل کرتے ہیں، دنیا کا نقصان سامنے ہے، بچتے ہیں. ماسکیٹو کوائل جلو، اتنی آگ ہوتی ہے چھوٹی سی، اس کو زبان پر رکھیں گے، آنکھ میں لگائیں گے، کان میں لگائیں گے، ہونٹوں سے لگائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ ذرا سامنے ہے. آخرت کا مزہ کہاں سامنے ہے؟ آخرت کے فائدے کہاں سامنے ہیں؟ دوزخ کے عذاب کہاں سامنے ہے؟ ارے چھوڑو یار، گھر پہ ٹی وی چل رہا ہے، کیا ہے، گندی فلمیں، ننگی فلمیں، میری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، بہو بھی دیکھ رہی ہے، پوتی بھی، نواسی. پوتی پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رہی ہے، پینٹ شرٹ پہن رہی ہے. یہود و نصارہ کا، ہندوؤں کا لباس، اس کا اثر نہیں آئے گا. عورتوں کو مردوں کا لباس، مردوں کو عورتوں کا لباس، اس کے بارے میں کیا وعید ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ مولانا طارق صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں، خوش نصیب بھی ہیں. مولانا ہمارے پچھلی آپ کی گلی میں ہی رہتے ہیں، مولانا سید عبد الماجد صاحب، مولانا عزیر صاحب، اور بھی کتنے ہوں گے. ذرا ان سے دوستی تو لگائیں. وہ مشورے کی فیس نہیں دیتے. ہاں جی، کتنا دیر کا مشورہ ہے مولانا صاحب؟ یہ 15 منٹ مشورہ ہوگا. چلے 15,000 نکال. ڈسکاؤنٹ چلو 10,000 اور ڈسکاؤنٹ چلو 5,000 اور ڈسکاؤنٹ. ایسا نہیں ہے. ان کو مزہ آتا ہے جب کوئی پوچھتا ہے، خود دل خوش ہوتا ہے کہ ہماری جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں کوئی آئے جو اس مال کو مفت میں لے. کیونکہ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، اور وراثت میں انبیاء علیہ السلام نے دینار اور درہم نہیں چھوڑے، یہ علم کا خزانہ چھوڑا ہے. بہرحال تو جو اب خود بھاگ جا رہا ہے دین کے لیے، اور اولاد کی فکر ہی نہیں. کل اس کا مال اور اولاد کون سی کام نہیں آئے گی؟ اولاد کو کہا بیٹا خوب پڑھ، ڈگری حاصل کر، بیٹا رشوت کو چھوڑنا نہیں. سب کی بددعائیں لینا. گھر پکا نہیں ہے، گھر سوسائٹی میں ہونا چاہیے، گاڑی پراڈو ہے نہیں، کم از کم 2D تو مل جائے. خوب بیٹا رشوت لینا ہے جی. دیکھ رہا ہے کہ ایک بیٹا نمازی ہے، اس کو ڈانٹ رہے ہوں گے، کدھر جاتا ہے، دہشت گردوں کے پاس جاتا ہے، شرم نہیں آتی، شکل دیکھیے کیوں کمائے گا. اور جو بیٹا کھڑے ہو کر منہ مار رہا ہے اور حرام کا پیسہ لا رہا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. عجیب کیا بات اللہ یاد دلا رہے ہیں حضرت والا کے صدقے آپ کی برکت سے. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں آئے کہ یہ میرا بندہ میرے لیے رو رہا ہے رات دن، اس کے پاس جاؤ. اب خواب پر عمل تو نہیں ہوتا، لیکن ایک بار خواب بار بار کبھی کبھی کی تڑپ ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اللہ والا وہاں بھیج دیتے ہیں. تو علماء سے مشورہ کیا کہ یہ تو خواب سچا لگ رہا ہے، تحقیق کے وقت کا ہے، جانے میں کیا حرج ہے. ایک اندازہ جو تھا خواب میں، وہاں پہنچ گئے شہر میں، اس گھر میں پہنچ گئے. آواز دی، بہت مختصر کر رہا ہوں، آواز دی، ایک صاحب باہر نکلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے آپ کے بیٹوں سے ملنا ہے. آئیے. 6 بیٹی سامنے کر دی. کہ یہ اس کی دکان ہے، اس کا یہ ہے. اس وقت کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں تھے، مثال بتا رہا ہوں. نماز بھی نہیں پڑھتے میرے بیٹے، دکان تو بند کریں گے تو کمائی کم ہو جائے گی نا. وہ حدیث پاک یاد نہیں آ رہی کہ انسان کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کے نصیب کا اس کو رزق نہ مل جائے. مفہوم حدیث پاک یاد نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. تو دیکھا سب 6 کو دیکھ کر، اچھا اور کوئی آپ کا بیٹا نہیں؟ بیٹا نہیں بھائی. بیٹا کہنا نہیں جو قابل ہی نہیں. کیا مطلب؟ پاگل ہے، ہر وقت کونے میں روزہ رہتا ہے، پتہ نہیں کس سے محبت کرتا ہے، اس کا محبوب نظر بھی نہیں آتا، اس سے محبت لگا کر رکھی. یہی ہے 6 جو کما کر دیتے ہیں، یہ اصل اولاد ہے. وہ اولاد کرنے کے قابل نہیں ہے. فرمایا کہ مجھے اسی کی تلاش ہے. کہاں ہے؟ میں پاگل بیٹھا ہوا کہیں رو رہا ہوگا، جاؤ بھائی متھا نہیں کھاؤ. وہاں گئے تو وہی شخص تھے جس کو خواب میں اللہ نے دکھلایا. اس نے دیکھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو، رونے لگے. کیونکہ حدیث پاک ہے اذا روح ذکر اللہ والا وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. رونے لگے. فرمایا آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، آیا بہت کے چشمے دماغ کنن. اے اللہ والے، ہم نے سنا ہے کہ اللہ والا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے وہ سونا ہو جاتا ہے. مٹی کو ہاتھ لگائے گا سونا کیسے ہوگا؟ ہم مٹی ہیں. اللہ والے کے پاس جائیں، کنو مع الصادقین پر عمل کریں. یزکیم فرض ہے قرآن پاک میں، گناہ چھوڑنا، اس کی اصلاح کرانا فرض ہے. اپنی اصلاح کراتے نہیں، دوسروں کی فکر ہوتی ہے بہت زیادہ. تو فرمایا کہ کیا ہے آپ، میں نے سنا ہے کہ یعنی مٹی یعنی ہم مٹی کے ہیں، تو سونا یعنی کہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ آپ مجھ پر نظر ڈال دیں. تو رونے لگے. فرمایا نظر کردم نظر کردم نظر کردم. یہ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ بیٹے وہ ہیں جو کما کر لا رہے ہیں، بیٹا یہ ہے. جیسے وہ ڈاکٹر مولانا عزیر بیٹھے ہیں، مولانا تشریف فرمائے، مولانا تشریف فرمائے، مولانا سید عبد الماجد ہے. ابا چلے گئے اللہ کے پاس رات کو.
جتنی نیکیاں ہیں سب پلس 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 ہو کے ابا کے پاس پہنچ رہی ہوں گی. جو حافظ ہے، عالم ہے، امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، ارے صفائی والا ہے. آج مسجدوں میں اب خیر وہ مجموعہ دوسرا چلا جائے گا کس طرح بے ادبیاں ہوتی ہیں مسجدوں میں، آوازیں اونچی ہوتی ہیں امام صاحب سے سب سے. ارے بھائی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ہاؤس کے چپراسی اور جھاڑو مارنے والے سے بدتمیزی کریں گے؟ چاہے مسجد کچی ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، شہید ہو، گاؤں میں ہم نے دیکھا ہے، چاہے اس کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، اللہ کا گھر ہے پورے دنیا کے پرائم منسٹر ہاؤس سے بڑھ کر، کنگ پیلس سے بڑھ کر. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم لوگوں کو جو مرضی ہے بولتے ہیں. دنیا کی باتیں کرنا مسجد میں کتنا بڑا گناہ ہے. بہرحال تو اب یہ اولاد کام آئے گا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. جو اولاد کام نہیں آئے گا، رشوت، نماز نہیں پڑھ رہا، رات دن گندی فلمیں، لڑکیوں کا چکر، شیشہ پینا، ڈرگس، آئس پینا، چوری کرنا، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا، آنکھیں دکھانا. اور بھائی ان پٹ میرے ماں باپ، آپ نے ان پٹ کیا کیا؟ گندگی. آؤٹ پٹ کیا ہے؟ گندگی. یہ اولاد کہاں سے کام آئے گی؟ ضروری تھوڑی ہے حافظ عالم بننا، فرض تھوڑی ہے، فرض کفایہ ہے. اللہ والا بننا فرض ہے. یہ اولاد کام آئے گی، وہ اولاد کام نہیں آئے گی. جلدی جلدی مختصر عرض کرتا ہوں. مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ عمر میں برکت دے، کروڑوں جانے عطا فرمائے. اور میں آج سے تقریباً 1100 سال پہلے اس سے بھی زیادہ پہلے مدینہ شریف میں ایک بزرگ تھے جن کا نام فروخ تھا. جہاد کے لیے جا رہے تھے، بیگم صاحبہ حمل سے تھی. علماء سے پوچھ کر آپ اجازت دیتی ہیں؟ یہ آپ کو 30,000 دینار یا درہم دے رہا ہوں، آج کے پتہ نہیں کتنے کروڑ بنیں گے، یہ تمہارے لیے اور جو بچہ ہوگا اس کے لیے. اجازت ہے؟ کیا اجازت تھی؟ اس وقت کی خواتین بھی کیا تھیں؟ حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں دامت برکاتہم کے 26 سال گزر گئے، پتہ نہیں چلا قید ہو گئے یا راستہ بھول گئے. اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھ کے مدینہ شریف آ رہے ہیں. کیا بات ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے رومال دیا کہ حضرت مدینہ شریف کا ہے، چوم لیا، آنکھوں سے رکھا، سر پر رکھا. بہت سے لوگوں کو بولنے کا مرض ہوتا ہے کہ حضرت یہ چائنا کا ہے. مجھے پتا ہے چائنا کا ہے، بیوقوف. مدینہ شریف کی ہوا اور مٹی لگی. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ایمان ہونا چاہیے، ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے. اے مدینہ تجھ پر خدا صد ہو، یعنی دل ہمارا قرآن کا حدیث بات پر عمل کرنے والا ہو. یہ ایک صاحب تھے، وہ گھنڈے لیتے تھے مدینہ شریف میں. ایک بار گھنڈے نکلا لینا چھوڑ دیا. باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کی. یہ جو عورتیں کالی پورا برقعے میں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میری پڑوسی ہیں، انڈے لے لیا کرو، غریب ہیں. 2-2 3-3 درجن انڈے لیتے تھے اور سب کو صدقہ کر دیتے تھے، عطیہ کر دیتے تھے. آج ہمارا اللہ معاف فرمائے کیا حال ہے، مر کر کہاں جانا ہے اور گھر میں نیٹ کیبل لگا ہوا ہے. صدقہ جاریہ پر یقین ہے، گناہ جاریہ پر یقین نہیں. جب مر جائیں گے اس کے بعد 10 دن کے بعد یقین ہی کھل جائے گا، سارا گناہ آتا رہے گا. اللہ معاف فرمائے. میں ہر سال ڈیفینس سرٹیفکیٹ لیتا ہوں، حرام کے اولاد کے خون میں حرام ڈالوں گا مرنے کے بعد. اور یہ زندگی ہے نعوذ باللہ، یہ مال اور اولاد کام آئے گی. بہرحال حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر بیٹھے تھے. انہوں نے اپنے گھر پر جیسا بتایا، حالانکہ ہماری شریعت نے جانوروں کو کچھ نہیں سکھایا کہ جانور کو ممبر مت بناؤ. اس وقت کہاں سے آتا؟ ایک نوجوان باہر نکلا، آپ ہمارے گھر کا دروازہ توڑ دیں گے کیا؟ آپ کا گھر کہاں سے؟ گھر تو میرا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ، گھر میرا ہے. تھوڑی آواز اوپر کی. بیگم صاحبہ دوپٹہ اڑتے ہوئے روتے ہوئے باہر نکلی. کہ آپ دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ آپ دونوں تو باپ بیٹے ہیں. اب کیا ہوا؟ چمٹا دیا، بوسہ پیشانی پر دیا، ابا مجھے معاف کر دیں. تو آپ غسل کر کے آئے، پھر اور بیٹھتے. اذان ہو گئی اثر کی. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ساری دنیا کے مفسرین فرماتے ہیں لیعبدون کا مطلب لیعرفون. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. پہلے پہچان نہیں تھی تو لڑائی ہو رہی تھی، پہچان ہو گئی تو گلے لگ گئے. پہچان کس نے کرائی تھی؟ تیسرے نے کرائی. آج بھی پہچان تیسرا کرائے گا، عالم کرائے گا، مفتی کرائے گا، اللہ والا پہچان کرائے گا. پھر مر جائیں گے گناہ نہیں کر سکتے. گھر میں جا کے گالیاں نہیں دیں گے، گھر میں جا کے تربیت کریں گے، پوچھیں گے علماء سے ٹی وی کس طرح نکلے گا. بہرحال حضرت مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اب خود فاروق کے زبانی سنیے. حضرت فاروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے غسل کیا، کپڑے بدلی کر کے باہر آ کر پھر اندر گیا. بیگم صاحبہ سے پوچھا وہ 30,000 کیا ہوا اس کا؟ آپ جائیں پورے اپنی جگہ پر ہیں، آپ فکر نہ کریں. فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، نماز پڑھ کے جب نکل رہا تھا اس وقت جالی تھی نہیں تھی، ظاہر بات ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جس جگہ بھی جالی مبارک ہے نا اس کے ساتھ جو پلر ہے، باپ ایک نوجوان رومال اوڑھے ہوئے اس بات کا درس دے رہا تھا. بوڑھے جوان بچے بھی تھے. فرمایا کیا خوش نصیب ہے یہ اولاد.
حدیث پاک کو یاد کرے، آگے پھیلائے، اے اللہ اسے ہرا بھرا رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا، آپ بتاؤ کہ جو اس کو اللہ ہرا بھرا رکھے خزاں آ سکتی ہے؟ نہیں نا. تو فرمایا کہ میں نے دیکھا جو آگے ہے کون یا پھر رومال میں، تو میں آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں تو آنسو نکلنے شروع ہو گئے. وہ تو میرا بیٹا ہے جو حدیث پاک کا درس دے رہا ہے. یا اللہ کتنا خوش نصیب ہوں، میری بیوی پر کیا میں دعا دوں، اس کو کیا انعام دوں. قیامت تک کا بندوبست ہو گیا صدقہ جاریہ کا. گھر آئے بیگم صاحبہ آپ کو کیا انعام دوں، کیا دعا دوں، سمجھ میں نہیں آ رہا. کہ بس یہ سب اللہ کی عطا ہے. آپ نے پوچھا تھا نا 30,000 درہم کا کیا ہوا، دینار کا. تو میرے بیٹے کو میں سفر پہ بھیجتی تھی، وہاں ایک حدیث پاک ہے، وہاں سے جا کے حدیث پاک سیکھ کر آؤں. آتا تھا تو دوسری جگہ بھیجتا تھا. اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے سمجھ میں آ جائے کہ ہماری بیٹیاں نوکریاں نہیں کریں گی. ہم بے غیرت میں نہیں بنوں گا کہ میں اپنے بیٹی کا پیسہ کھاؤں، میں بے غیرت نہیں بنوں گا کہ بیوی کا پیسہ کھاؤں. میری حیا جو ہے وہ داغدار نہیں ہوگی کہ بیٹی کا پیسہ ہم کھائیں گے. شرم نہیں آتی؟ نام محرم کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، نام محرم کے ساتھ جاب کرا رہے ہیں. یہ حیا ختم ہوتی ہے. اس میں کبھی حدیث پاک ہے جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے. یہ بے علمی گھر کے اندر پھرنے اور یہ کیبل اور نیٹ اور فیس بک اور یوٹیوب اور گھر اتنا سادہ. بہرحال اب یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون سی اولاد کام آئے گی کون سی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. اب قلب سلیم کی 3 تفسیر آپ جب تفسیر سنیں گے نا کہ پہلے کا اس پہ 1 گھنٹے بیان ہوگا، پھر چند منٹ میں بیان ہو جائے گا. وہ پھر آپ کے لیے تفسیر بھی 1 گھنٹہ ہونا چاہیے. نہیں، الذی تیسری تفسیر قلب سلیم کی اب پہلی ہوگی، ویسے تیسری تفسیر الذی یکون قلبہ خالیٰ عن العقائد الباطلہ، جس کا دل باطل عقیدے سے خالی ہو جائے. قبروں پر نہ جا کر گئے قبر والے کی عمر بڑھا دے، ڈاکٹر نے کینسر کا لاسٹ اسٹیج بتایا. ارے بیوقوف، شرک کرنے والے، ایمان کو ضائع کرنے والے، اس کے ہاتھ میں اگر عمر بڑھانا ہے، خود کیوں لیٹا ہوا ہے؟ خود کی عمر 500 سال تو کم از کم ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے ایمان، یہ قلب سلیم جو بلا چنگا دل لے کر آئے گا، جس کا دل باقی عقیدے سے خالی ہو. سانپ آ گیا خواب میں نظر، پریشان، جا رہے ہیں قبروں پر، جا رہے ہیں نعوذ باللہ، جعلی لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، داڑھی مونڈی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے، عورتیں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ٹانگیں دبوا رہا ہے، قواریاں ہو رہی ہیں، چرس بھی ہیں، زنا ہو رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ سور اور کتے والا کام ہو رہا ہے. لیکن نعوذ باللہ اس کے ہاتھ میں یہ مجھے دے گا تو یہ اللہ دے گا. تو خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر، تو کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں باطل عقیدے پر کتنا بیان ہو سکتا ہے. یہ میرے شوہر کو مٹھی میں آ جائے میرا شوہر، تعویذ دو، فلانا کام بند ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الحاجات پڑھ رہے ہیں، ہم نے وہ بھلا دیا نعوذ باللہ. آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بیان ہو سکتا ہے عملیات کا، تعویذات کا. اور جا کے گھروں پر جا کے اللہ معاف فرمائے کوئی چیز رکھ دینا. ہمارے پاس تو حالت خراب ہے. 9:30 بجے کوئی آ جائے عشاء کی اذان تک، ایسے ایسے لوگ اپنے دماغ چٹنی بنا دیتے ہیں. 2-3 ساتھی بیٹھے ہوئے سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ سمجھاتے ہیں. یہ کسی ہاتھ میں نہیں ہے، جن بادشاہ نے قبضہ کر لیا ہے. جس کو دیکھو ایک آدمی قمیص لایا کر دیکھے جی آپ کتنی فیس ہے جی؟ 500 فیس دیتے ہیں، 500 روپئے. کیا کہتے ہیں آپ پکڑتے کے لیے؟ اس پر 3,000 دن چڑھے ہیں. اب یہ چلیے تو 300 گڑے پر کتنا نکال 500 روپئے یہاں سے بڑھایا، دن چڑھ گیا. پوری احسان جو کہتے تمہارے پر جادو نہیں ہے. ہم اللہ کے گھر میں سجدہ رکھنے کی بجائے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہماری پیشانی کو غیروں کے آگے چھپنے سے بچا رکھا. اے اللہ آپ مزید مہربانی فرما کے میرے ہاتھوں کو غیروں کے آگے پھیلانے سے بچا. بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں، دیر بہت ہو جائے گی، سفر بھی دور کا ہے. نمبر 4 الذی یکون قلبہ خالیٰ عن غلبۃ الشہوات، جس کا دل شہوت کے غلبے سے پاک ہو جائے. یعنی تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، لڑائی جھگڑے کی پلاننگ نہ ہو، گندے خیالات نہ ہو، زنا کے خیالات نہ ہو، بے حیائی کے خیالات نہ ہو. جس نے نامحرم کو دیکھا، اب دیکھیں نا یہ شہوت کی بات کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے شہوت کے مطلب یہ غصہ، یہ شہوت کا مقام ہے. تکبر، اگر اس تکبر میں شیطان کو مردود کیا ایسا خطرناک ہے. ارے چھوڑو یار مولویوں کی باتیں، میں پڑھائی نہیں کروں گا. آپ ٹیڈی کے ساتھ اسٹڈی کر کے اپنے نفس شیطان کو ریڈی کیوں کرنا ہے؟ آپ کیوں آ کر کہہ رہے ہیں وہاں پر کالج میں آگے دوسرے دن مس ایکسکیوز می سر نے کل کیا بتایا تھا؟ ابھی میں اس سے کیوں نہیں پوچھتا بھائی؟ اس سے کیوں پوچھتا ہے ٹیڈی سے؟ دیکھ دوست آپ کا زنا کر رہا ہے،
ہاتھ سے جوانی برباد کرے گا. اللہ کا اعلان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے فرما دیں، بدمعاشوں سے نہیں، کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھے. من تبعیض ہے بابی، سالی، ممانی، چچی، ماموزہ، خالازہ، تایازہ، پتیزہ. پھر فیس بک کہاں سے آ گیا، یوٹیوب کہاں سے آ گیا، انسٹاگرام کہاں سے آ گیا، مجھے تو نہیں پتا ان چیزوں کے نام، تو میں پڑھتا ہوں اس میں. ابھی 4 دن سے 3 نوجوانوں نے جو ہے موبائل بیچ دیے، اسمارٹ فون، اور تقریباً 2 یا 3 دوستوں نے اپنی موبائل میں سے سارا گند نکال قرآن پاک، نعت شریف اور گانا چلوا یہ جاؤ چھٹی کرو. ارے اللہ نے جوانی اس لیے دی ہے کہ اللہ پر فدا کریں، پڑھائی چھوڑنے کی ضرورت نہیں. جوانی فدا کرنے کا مطلب یہ کہ جو حرام تقاضے آ رہے ہیں، گناہ کے، ماں باپ سے لڑنا، باپ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جانا، نماز نہ پڑھنے کے تقاضے، جھگڑے کے، بدماشی کے تقاضے، زنا کے تقاضے، اس کو نہیں عمل کرنا ہے. اللہ کا دوست کیسے بنے گا؟ کف النفس عن الہویٰ. تقویٰ نام ہے یہ کہ گناہ کے خیالات ہیں عمل نہ کریں. کتنے ای میل آتے ہیں روزانہ کے ای میل. آج اتوار تھا، 2 بیان تھے. وہ ای میل بھی میں دستخط کرتے کرتے جلدی پہنچا ہوں بیان کے لیے 11:30 بجے، 11:40 پر 10 منٹ بڑھ گیا. اتنے ای میل تھے اور زیادہ تر نوجوان ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ہاتھ سے جوانیاں برباد کر رہے ہیں، بیوی کے لائق نہیں رہ رہے. ارے اللہ معاف فرمائے، بدنظری ایسا عذاب ہے کہ سفید داڑھی والا بھی آگے پھاڑ کے دیکھ رہا ہے. ایک آدمی ایسے دیکھ رہا تھا، میری طرف دیکھنا، بڈھا ابھی چل گیا. کسی نے نوجوان نے بیان سنا پڑتا تھا، چچا تو تاڑم جاڑو لگا ہوا بھائی. وہ چچا کیا وہ چچا قبر میں پیر لٹکے ہیں اور نامحرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہا ہے. چپ داغ میں نہیں تھے، بڑا ہے نصیحت کر. ارے پیر قبر میں لٹکے ہوئے گردن کے باہر. اب جو خود ہی آنکھوں کا زنا کر رہا ہے وہ کیسے گھر میں روکے گا بیٹیوں کو کہ برقع کا پہنو؟ کیا ملے گا آپ بتاؤ؟ شرم کا پاک نہیں رہے گی. اللہ کا حکم ہے، شرم کا محفوظ نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے احکام فرمایا، کسی مولوی کی بات تھوڑی ہے، وہ کھل کر سمجھائے. اور اقیم الصلاۃ، آپ کو زکوٰۃ، مرد عورتوں کے لیے ایک ہی حکم. یہاں کیا معاملہ ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرماتے ہیں اپنی بات نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرم کی حفاظت کریں. اللہ کا اعلان، کسی مولوی کی بات نہیں جو کہ سمجھائے کہ آپ نے ایسی بات کہہ دی. گندی فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی. اور یہاں شرم کا مطلب کیا ہے؟ مشکات شریف حدیث پاک 11 جلدوں میں مرکات اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فإن حقیقت الحیاء ان مولاک لا یراک حیث نہاک. اصلی حیا یہ کہ ہمارا پالنے والا ہے گناہ میں نہ دیکھے. قوم پر ظلم، اس کو گالی. ابھی تک آج جانا تھا اپنی بیٹی کے لیے تعویذ، اب اس پر مضمون شروع ہوگا تو واقعی 10 بج جائیں گے کہ نماز کے لیے اعلان کرنا پڑے گا لاؤڈ اسپیکر کے منہ پر. اب کتابیں ہیں مفت ملتی ہے، مولانا سے منگوا لیں، مولانا سے منگوا لیں، مولانا عزیر سے منگوا لیں. جتنی کتابیں چاہیے، شیخ العرب نجف عارف اللہ سے مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی مفت کتابیں. ایک کتاب آپ کو قرآن پاک حدیث پاک سے خالی نہیں ملے گی. ہر جگہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی. حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر یہ، پیج نمبر یہ چھپی یہاں. آؤ آپ چیلنج کرو گے کیا بات ہے. دیکھو اللہ صاحب ہمارے عورتوں کو، یعنی دیور تو دیکھیے موت ہے، موت اتنا درد، اتنا موت سے ڈر کے دیور سے سفید داڑھی میں بیٹھے ہیں، گھر میں کھانا ساتھ کھا رہے ہیں، اتنا بڑا عذاب. اور پھر آپ صلی اللہ سے بددعا لگ رہی ہے یہ شہوت سے دل خالی ہو جائے. یعنی مکس گیدرنگ ہے، ولیمہ ہے، کسی کا بھی ہو نہیں کہیں گے. فوٹوگرافی، مووی، موسیقی، مکس گیدرنگ، مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھ رہے، آنکھوں کا زنا، ایک دوسرے کو دیکھ رہے، شرمگاہ کی حفاظت میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. اور ایک خطرناک بات ہے، اس کے بعد ایک ہی تفصیل رہ جائے گی. لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اے اللہ لعنت بھیج اس مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. لعنت کا مطلب 5 انگلیاں نہیں ہے، بہت ہمیں رحمہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دے اس کو جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے. اور اللہ لعنت فرما عورتوں پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے. ہماری بیٹیاں ہمارے سامنے جا رہی ہیں بے پردہ، ماں باپ کی گردن پکڑی جائے گی. اگر قبضے میں نہیں ہے تو اللہ سے روئے گی. وہ طریقہ بھی ہے کہ اللہ سے رونا کس طرح ہے، دعا کس طرح مانگنی ہے. الحمدللہ وہ بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ انشاءاللہ مل جائے گی. تصویر وغیرہ انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہوگی اللہ کی رحمت سے. اور ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سننا شروع تو کریں کہ نظر کی حفاظت کتنی ضروری بات ہے، ورنہ نماز میں بھی ہوں گے جن میں گندی تصویر جو دیکھی تھی وہ ہوں گی. اب اس کا علاج ہے، ای میل کر دیں، اس کا علاج مل جائے گا. یا جس سے آپ کا واسطہ ہو، جیسے آپ کے محلے میں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں ان سے پوچھیں کہ کیسے یہ خیالات نکلیں گے. کوئی وہ آپ کو حکیم نہیں سمجھیں گے. اللہ والے کسی کو حکیم نہیں سمجھتے، ان کے غلام بھی کسی کو حکیم نہیں سمجھتے. کیا مذاق بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی دیور، بہنوئی، نندوئی، خالو، پھپھا لڑتے ہیں. خالو ارے ہم نام کیسے ہو گئے؟ میں کیا معلوم کیسے ہو گئے.
ہمیں تو نہیں معلوم، جس نے شریعت بنائی اس کو معلوم ہے، بڑے آپ ہیں پھوٹا کرتے ہوئے آتے ہیں، ہم کیوں نہ محرم ہے یار، ہم کو کیا معلوم کیوں نہ محرم آپ بھائی، جس نے شریعت بنائی اس سے پوچھو۔ اسی طرح معموزات خلاصات تاجر کٹی صاحب، یہ لڑکے کہاں سے آگے فلم کے اور نوکریوں کے اور جناب اس کے 5ویں تفسیر چاروں کی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں شہر پر کتنے بیان ہوں گے، تکبر الگ بیان، گھنٹوں کا تواضع نہیں ہے اس کو بیان الگ، کینہ الگ، بغض الگ، گندے خیالات الگ۔ ایسا شخص جو ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی گندے خیالات سے دل بہت جلتا ہے۔ بحرم کے بارے میں خیالات رات دن تو چیز میں پڑا ہوا، ایک چیز کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کیا ان کو انعام ملا۔ آگے میں آگے بتا رہا ہوں، وقت نہیں ہے، وہ اشداء علی الکفار اس کا وقت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی یعنی اللہ کی خوشی کو تلاش کرتے ہیں۔ ہم گندی سائڈ تلاش کرتے ہیں، ہم ننگی سائڈ تلاش کرتے ہیں، ہم ماں باپ کو ستانے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم لوٹ مار کے بہانے تلاش کرتے ہیں، ہم لوگ رشوت اور سود اور ملاوٹ اور دھوکہ کس چیز کو تلاش کرتے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ مولوی فرحان نے جو بیان کیا ہے، مہمان آ گئے تھے، وہ صبح سنوان ہے درس قرآن کا۔ اچھا جی، آخری تفصیل الذی یکون قلبہ خالیا عما سوى اللہ، جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ رہے، دل میرا ہو جائے ایک میدان، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آگوں کے درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل ہو، غیر سے ہو جائے بالکل نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھو جدھر۔ اب کیا ہوگا بیوی بچے وغیرہ، میں عرض کرتا ہوں ابھی اندھیرا ہے یا اجالا ہے؟ اندھیرا ہے، اس وقت رات ہو چکی نا، اندھیرا ہے، معذرت میں اندھیرا ہے۔ صبح کو ہم ڈنڈے مار کے بگائیں گے اندھیرے کو، یا سورج جب آئے گا خود بھاگے گا؟ خود بھاگے گا نا۔ جب سورج کا خالق اور مالک دل میں آتا ہے نا، تو گناہوں کے اندھیرے خود بھاگ جائے گا۔ اب جیسے دور بھاگے، جب سورج نکل کر تارے ہیں، چاند بھی ہے، نظر نہیں آئے گا ہم لوگوں کو۔ اسی طرح ماں باپ، بیوی، بچے، کاروبار، بزنس، جتنے یہ جائز چیزیں ہیں یہ رہیں گی کہ اللہ کا حکم غالب رہے گا۔ جب مہر نمایاں ہوا سورج، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بڑی پسند میں تنہا نظر آئے۔ کباب والوں سے کیا ملے گا بھائی؟ ہاں جی، کباب۔ پیٹرول والوں سے، مٹھائی والوں سے، قلب سلیم والوں سے قلب سلیم ملے گا۔ درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسی محبت، ایسا اپنا پیار، اپنا ایسا قرب، اپنے نام کا ایسا مزہ عطا فرما دی زندگی کی ہر سانس آپ کو فدا کریں، ایک سانس آپ کو ناراض کریں۔ اللہ جی اپنی محبت ایسی عطا فرما کہ جان دے دیں، آپ کو ایک سانس ناراض نہ کریں۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی عطا فرما، شریعت و سنت کی ایسی اتباع نصیب فرما کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو جائیں اور فرمائیں کہ رحمت ہی آ رہا ہے۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے اس مسجد کو، سب مساجد کو اپنے پیروں کی سجدوں سے آباد فرما۔ یا اللہ مساجد، مدارس، اسلام کا تبلیغی جماعت سب کی فیوز کو پوری دنیا میں بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے رب کریم آپ دونوں جہان کے مالک ہیں، دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرما۔ اس محلے پر تمام مسلمانوں کے محلوں پر خاص اپنی مہربانی فرما دیجیے۔ یا اللہ میرے اور سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما، جن بچیوں کے رشتے میں اچھے رشتے عطا فرما، جن پر قرضہ اور قرضے کی ادائیگی غیر سے فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے بہت قریب ترین دوست ہیں سید عبد الماجد صاحب کے والد صاحب سید عبد الساجد میاں کو یا اللہ اپنی رحمت سے بے حساب مغفرت کا خزانہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر والوں کو اللہ اپنی رحمت سے صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ مولانا سید عبد الماجد میاں کو ہمت عطا فرما، گھر والوں کو ہمت دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غیر سے مدد فرما کے سب گھر والوں کی جو بھی تربیت ہے، جو بھی ان پر محنت ہے، یا اللہ ہمت عطا فرما، ہمیں بھی ہمت عطا فرما کہ اپنے گھر پر بھی محنت کریں اور خود کو بھی نیک بنانے کی فکر کریں۔ یا اللہ جی مجھ سمیت جو دوست بیٹھے ہیں
جو موجود نہیں ہماری اولاد اور ہر مسلمان اور ہماری قیامت تک کی ضروریات کو اپنا دوست بنا دیں. یا اللہ مجھ سمیت جو دوست موجود ہیں موجود نہیں سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما, خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. یا اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. جن کے گھروں میں تصویریں ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, جن کے گھروں میں کیبل وی سی آر یہ جتنی چیزیں ہیں مجسمے تصویریں نکال دیں میرے دل کے ہیں, اور جس کے دل میں جو گناہ ہے نکال دیں. ہمارے گھر کے ذرے ذرے میں اور ہمارے دل میں اپنے نور سے منور فرما دیجیے. اللہ عافیت کا معاملہ فرما, اللہ عافیت کا معاملہ فرما, اللہ خوشیاں عطا فرما, غم سے بچا. صلی اللہ علیہ وسلم.